السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بھائیو، آپ لوگوں کا پھر سے ایک بار ہمارے اپنی چینل ابو سید کے اندر دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں۔ دوستو تو آج ایک اور ایپیسوڈ کیوز کے متعلق لے کے حاضر ہوا ہوں، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا آپ کو، کیونکہ نالج بڑھے گی آپ کی اور نالج اس سے انکریز ہوگی، اور ویڈیو کو آپ سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، کیونکہ شیئر کرنے سے آپ کا تو فائدہ ہوگا ہی، کیونکہ آپ سیکھیں گے اور دوسروں کو شیئر کریں گے تو آپ علم پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے، تو آپ کو تو اس سے فائدہ ہوگا ہی، لیکن دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ میں فائدہ ہوگا۔ اور ہم اس سیریز کے اندر ایسے سوالات لے کے حاضر ہوتے ہیں جو کہ ہمارے 70-80% مسلمان بھائیوں کو جن کے جوابات نہیں پتہ ہوتے۔ تو چلیے اب بنا کسی دیری کے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسی طرح ہمارے نالجبل ویڈیو اور علمی ویڈیو کو پانے کے لیے ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال بٹن دکھ رہا ہوگا، اس کو دبائیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کریے گا، تو ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور جلدی مل جائے گی۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کی ہمارے کیوز کا سب سے پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کا حکم دیا گیا ہے؟ ہاں دوستو، پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی کس صورت میں وضو کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اب اس کا جواب ہے کہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ المائدہ، قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج کا ہمارا دوسرا سوال ہے کہ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ ہاں دوستو، جو کہ جنگ احد جو کہ دوسری جنگ ہے، اس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جنگ بدر کے بعد جو جنگ احد ہوئی تھی، تو اس کا جواب ہے کہ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو آج کا ہمارا تیسرا سوال ہے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک یعنی دانت شہید ہوئے تھے، گرے تھے؟ تو سوال کیا ہے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے، یعنی 2 دانت گرے تھے۔ تو آج کا ہمارا چوتھا سوال ہے کہ وہ کون سا دن تھا جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ روانہ ہوئے؟ یعنی وہ کون سا دن تھا جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ روانہ ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوبہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے، وہ جمعہ کا دن تھا۔ تو آج کا ہمارا 5واں سوال ہے کہ کس سن ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا؟ کس سن ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے سن ہجری 8 میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو کیا ہے اس کا جواب؟ سن ہجری 8 میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو آج کا ہمارا چھٹا سوال ہے ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفیق سفر کون تھا؟ یعنی آپ کے سفر کا ساتھی جو تھا وہ کون تھا ہجرت کے وقت؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہاں دوستو، اس کا جواب ہے کہ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آج کا ہمارا 7واں سوال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کیا سوال ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد
قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ ہاں دوستو، قرآن مجید میں 4 مرتبہ محمد لفظ آیا ہے۔ تو آج کا ہمارا 8واں سوال ہے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفے کا نام کیا ہے؟ ہاں دوستو، سوال کیا ہے؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفے کا نام کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفے کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہاں دوستو، مسلمانوں کے تیسرے خلیفے کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آج کا ہمارا 9واں سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ یعنی ان کے فادر کا نام کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ کے فادر کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آج کا ہمارا لاسٹ اور 10واں سوال آپ کے سامنے حاضر ہے کہ سورہ حجرات میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ حجرات میں کتنی آیتیں ہیں؟ جو کہ قرآن کی ایک سورت ہے، 26ویں پارے کے اندر سورہ حجرات، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ سورہ حجرات میں 18 آیتیں ہیں۔ سورہ حجرات میں 18 آیتیں ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے یہی ہمارے 10 سوال تھے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال تھے، آپ سب کے لیے ضروری ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو نیا سیکھنے ملا ہوگا اس ویڈیو سے۔ تو ویڈیو کو آپ سے جتنا ہو سکے، جتنی طاقت ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر ایک بھائی کے پاس یہ علم پہنچائے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور زیادہ 10 کیوز دینے کی کوشش کریں گے۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔